دینی بیانات اور شرعی مسائل کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے انسانوں کو جو اس دنیا میں بھیجا ہے تو اپنی اطاعت اور اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے کہ سارے انسان اللہ رب العزت کی عبادت کرے۔ لیکن چونکہ انسان براہ راست اللہ رب العزت سے عبادت کا طریقہ نہیں سیکھ سکتا، یعنی انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی تو ہے، لیکن یہ بندگی کس طریقے سے کرے گا، اس کے لیے آئیڈیل اور طریقے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ایک گائیڈنس کی اور رہنمائی کی ضرورت ہے کہ جو اس کو گائیڈ کرے کہ بھئی اس طریقے سے آپ اللہ کی بندگی کرے، عبادت کرے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے پیغمبر بھیجا۔ تو جس طرح اللہ رب العزت کی اطاعت فرض ہے، ضروری ہے، اسی طرح پیغمبر کی اطاعت بھی فرض ہے، ضروری ہے۔ اللہ کی اطاعت اور پیغمبر کی اطاعت، ان دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے، لازم ملزوم ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اگر کوئی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، پیغمبر کی اطاعت نہیں کرتا، تو اس اطاعت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو پیغمبر کی اطاعت بھی اسی طرح ضروری ہے، فرض ہے مسلمان پر، جیسے اللہ رب العزت کی اطاعت ضروری ہے، اور قرآن کے کئی آیات اس پر دلالت کرتی ہے۔ اور جو شخص پیغمبر کی اطاعت کا منکر ہو تو وہ جتنی بھی اللہ کی اطاعت کرے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ وہ گمراہ سمجھا جائے گا، کافر مانا جائے گا۔ تو جس طرح پیغمبر کی اطاعت دین میں ضروری ہے، اسی طرح حکومت میں، عہدوں میں اور فیصلوں میں بھی پیغمبر کی اطاعت ضروری ہے، قضاء اور فیصلے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق مسلمان تھا جس کا نام تھا بشر منافق۔ اس کا ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا ہوا، اور جھگڑا زمین پر ہوا تھا، یعنی بشر منافق کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ زمین میری ہے، اور یہودی کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ زمین میری ہے۔ تو یہودی نے بشر منافق کو کہا کہ چلو فیصلے کے لیے محمد کے پاس جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو بشر منافق نے کہا کہ نہیں، فیصلے کے لیے کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں۔ کعب بن اشرف یہ یہودیوں کا سردار تھا، پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کا سخت مخالف اور دشمن تھا۔ اسلام کے خلاف کئی سازشیں اس نے کی اور منصوبے بنائے، اور پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے بھی اس نے کئی سازشیں بنائی۔ آخر میں اس کو مردار کر دیا گیا۔ پھر تو وہ یہودیوں کا سردار تھا، یہودی اپنے سارے فیصلے ان سے کراتے تھے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہودی یہ کہہ رہا تھا کہ پیغمبر کے پاس جاتے ہیں، اور وہ منافق مسلمان کہہ رہا تھا کہ نہیں، کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں۔ اور اس میں راز کی بات یہ تھی کہ یہودی حق پر تھا، زمین اس یہودی کی تھی، منافق کی نہیں تھی، منافق جھوٹا تھا۔ تو یہودیوں کو بھی پتا تھا کہ یہ پیغمبر حق اور سچ کا فیصلہ کریں گے، اور منافق کو بھی پتا تھا کہ پیغمبر عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیں گے۔ اور دونوں کو یہ بھی پتا تھا کہ کعب بن اشرف وہ رشوت خور ہے، وہ رشوت لے کر ناحق فیصلے کرتا ہے۔ تو منافق نے تو یہی سوچا کہ میں اس کو کچھ رشوت دے دوں گا کعب بن اشرف کو، اور وہ زمین کا فیصلہ میرے حق میں دے دے گا۔ لیکن یہودی نے اصرار کیا کہ نہیں، پیغمبر کے پاس جائیں گے اور وہ فیصلہ فرمائیں گے۔ تو آخر منافق میں مجبور ہوا ماننے پر، اور دونوں گئے پیغمبر کے پاس۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا دعوت سنا اور معاملہ کی تحقیق کی، غور و فکر کیا، تو یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ یہ زمین اس یہودی کی ہے، منافق کی نہیں ہے۔ تو منافق کو یہ بات بہت گراں گزری اور وہ بہت ناراض ہوا۔ تو جب باہر نکلے تو منافق نے یہودی کو اس بات پر راضی کیا کہ یہ فیصلہ تو یک طرفہ فیصلہ ہوگا، چلو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، وہ جو فیصلہ کر دے
بس ہم اس پر راضی ہو جائیں گے، میں اس پر خوش ہو جاؤں گا۔ تو یہودی نے مان لیا کہ چلو ٹھیک ہے۔ منافق کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخت مزاج تھے اور کفار و مشرکین پر بہت سخت تھے، وہ یہودیوں پر۔ تو منافق نے سوچا کہ چلو میں تو مسلمان ہوں، یعنی میں تو کلمہ پڑھتا ہوں، اور یہ یہودی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ جب دونوں گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ کٹکھٹایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے باہر۔ تو منافق نے کہا کہ بھئی ہمارے زمین میں جھگڑا ہے، آپ فیصلہ فرما دیجئے۔ تو یہودی نے چالاکی کی، یہودی نے کہا کہ ایک مرتبہ ہم پیغمبر کے پاس گئے تھے، پیغمبر فیصلہ فرما چکے ہیں، اب یہ کہتا ہے کہ میں اس فیصلے پر راضی نہیں ہوں، دوبارہ آپ فیصلہ کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منافق سے پوچھا کہ یہ یہودی ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ منافق نے کہا ہاں بالکل اسی طرح، پیغمبر فیصلہ فرما چکے ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ چلو آپ بھی فیصلہ کر دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ 1 منٹ ٹھہرو، بس میں گھر جاتا ہوں، واپس آتا ہوں، صرف تھوڑا سا انتظار کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر تشریف لے گئے واپس، اور تلوار اٹھا کر واپس نکلے اور اس منافق کا سر قلم کر دیا، اس کا سر گردن سے اڑا دیا، اور ارشاد فرمایا کہ ھذا قضائی من لم یرض بقضاء اللہ ورسولہ، یہ میرا فیصلہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ اور پیغمبر کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا۔ تو اس منافق کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کیس دائر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی اور مطالبہ کیا قصاص کا، کہ حضرت عمر سے قصاص لیا جائے، ہمارے آدمی کو مار دیا اس نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما کنت اظن ان عمر یجترئ علی قتل رجل مؤمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تو یہ گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ حضرت عمر وہ کسی مومن مسلمان کو قتل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلوایا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پورا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا کہ وہ آپ کے فیصلے پر راضی نہیں تھا۔ تو منافق کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے قسمیں کھانی شروع کر دی اور کہا کہ بھئی اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ پیغمبر کے فیصلے پر راضی نہیں تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی صلح کی صورت نکلے اور کوئی پردہ بازی نہ ہو، فساد نہ بنے، فتنہ نہ بنے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اور ان کے تصدیق اور تائید میں سورہ نساء کی کئی آیات نازل فرمائی اور ان منافقوں کی منافقت واضح فرمائی، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ منافقین تب تک مومن مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک یہ آپ کو فیصل اور حکم نہ بنائے اور آپ کے فیصلے پر دل اور جان سے راضی اور خوش نہ ہو جائے، اس وقت تک یہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو پیغمبر کی اطاعت کرنا اور پیغمبر کے فیصلہ دل اور جان سے ماننا، پیغمبر کی سنت پر عمل کرنا اور اس کو دل اور جان سے بخوشی قبول کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر پیغمبر کے کسی حکم کو یا کسی سنت کو دل اور جان سے قبول نہ کرے آدمی اور اس کا انکار کرے، تو اس سے آدمی دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی سنت، کوئی حکم پیغمبر کا معتبر صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے تو اس کا انکار کفر ہے۔ پیغمبر کی اطاعت تو فرض ہے، پیغمبر کا درجہ وہ باپ سے بھی بڑا ہوا ہے، والدین کی اطاعت کرنا بھی فرض ہے، لیکن پیغمبر کی اطاعت والدین کی اطاعت سے بھی بڑی ہوئی ہے۔ اگر والدین آپ کو کہے کہ چھت سے چھلانگ لگاؤ تو ان کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے، لیکن بالفرض اگر پیغمبر حکم دیتے کہ چھت سے چھلانگ لگاؤ تو اس کی اطاعت بھی فرض ہو جائے گی، اگرچہ پیغمبر یہ حکم نہیں دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر اپنے امت کے لیے والدین سے بھی زیادہ مشفق اور مہربان ہوتے ہیں، رحم دل ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نبی کو اس کی امت نے اتنا مارا کہ ان کے چہرے مبارک پر خون بہنے لگا، اور اس نبی نے کپڑا اٹھایا اور اس خون کو صاف کیا اور اپنے قوم کے لیے دعا کی اور ارشاد فرمایا کہ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ میرے قوم کی مغفرت فرما، یہ نہیں جانتے، یہ نادان ہے یہ لوگ۔
تو اس سے آپ اندازہ لگائیں اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کی نافرمانی کرے، بات نہ مانے اور والد کو ناراض کرے تو والد ایسا ناراض ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے پھر بد دعا کرتا ہے اپنے بیٹے کے لیے. اور بعض مرتبہ تو بعض والدین ایسے بھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ بیٹے جا کر ان سے معافی مانگتے ہیں، معذرت کرتے ہیں، پھر بھی باپ راضی نہیں ہوتا اور زندگی بھر کے لیے اپنے بیٹوں کے ساتھ نفرت اور دشمنی کی ایک آگ اس کے دل میں بھر جاتی ہے. اور اگر بیٹا باپ پر ہاتھ اٹھائے تو پھر تو بات ہی کچھ اور ہے. لیکن پیغمبر پر امتیوں نے ہاتھ اٹھایا اور ان پر خون بہا، لیکن انہوں نے کبھی بد دعا نہیں کی اپنی امت کے لیے، بلکہ اپنی امت کی ہدایت اور مغفرت کے لیے دعا کی. حالانکہ جنہوں نے پیغمبر پر ہاتھ اٹھایا تھا وہ مسلمان بھی نہیں تھے، کافر اور مشرک تھے. ان کے لیے پیغمبر اتنے مہربان اور مشفق ہے، تو جو مسلمان ہوں گے تو ان کے لیے کتنے مہربان اور مشفق ہوں گے. اس وجہ سے پیغمبر کی اطاعت یہ ایمان کا اساس اولین ہے. اس سے ان لوگوں کی غلطی واضح ہو گئی جو کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، پیغمبر کی کوئی ضرورت نہیں. اور پیغمبر تو نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکیہ کی طرح ہے. جس طرح ڈاکیہ کو ایک خط ملتا ہے کہ یہ خط فلاں کو پہنچاؤ تو وہ صرف خط پہنچاتا ہے، باقی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. لیکن پیغمبر کی ایسی حیثیت نہیں، بلکہ پیغمبر وہ قاضی ہے، وہ حاکم ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اور ان سے محبت کرنا اور ان کی اطاعت کرنا ایمان کے لیے جزو لازم ہے. اور پیغمبر کی سنتوں کی پیروی کرنا اور اپنی پوری زندگی پیغمبر کی سنتوں کے مطابق گزارنا ضروری ہے. ہمارے معاشرے میں بے حسی اور سستی اتنی بڑھ گئی کہ ہمیں پیغمبر کی سنتوں کا پتہ ہی نہیں ہے، بلکہ ہم دو سنتوں کو خوب جانتے ہیں اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کرتے ہیں. ایک سنت یہ ہے کہ دانت کو صاف کرنا اور دوسری سنت یہ ہے کہ پلیٹ کو صاف کرنا. دانت صاف کرنا اور پلیٹ صاف کرنا یہ دو سنتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہے اور اس پر ہم ڈٹ کر عمل کرتے ہیں. باقی کوئی سنت ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آتی اور عمل بھی نہیں کرتے. اللہ رب العزت ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.